مزید تفصیلات کے لیے آگاہی میڈیا یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، حاجی محمد الیاس صاحب بزرگ ہیں ہمارے، مجھے جو حکم کیا کہ اہل بیت کے متعلق میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے کروں۔ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے کئی راتیں جاگنا پڑتا ہے، وسیع و عریض مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ شخصیات اتنی گہری ہیں کہ اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آتی، اور جب سمجھ آ جائے تو پھر لذت اتنی آتی ہے کہ انسان سب کو چھوڑ سکتا ہے، حضور کے خاندان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان کا مٹھاس اور ان کا پیار اتنا ہے۔ تو سب سے پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت گاہوں کے حوالے سے میں عرض کروں۔ امام حسین کی 3 تربیت گاہیں جہاں آپ نے تربیت حاصل کی۔ سب سے پہلے اپنی اماں کی گودی سیدہ فاطمہ زہرا بطول۔ زہرا نام حضور نے رکھا ہوگا نا، بطول نام حضور نے رکھا ہوگا نا، تو جب ہم بچے کا نام رکھتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ پہلے معنی پوچھتے ہیں، یار یہ نام رکھنا چاہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ اور کبھی نام رکھ لیتے ہیں، معنی غلط ہوتا ہے، لوگ بدل دیتے ہیں۔ ایک نوجوان تازی شادی ہوئی، مجھے کہنے لگا میں نے میری بیوی کا نام، اس کا معنی بتاؤ، میں نے کہا نام بتاؤ، کہنے لگے اس کا نام ہے سنیرہ، سین نون یہ رے الف را، سنیرہ۔ میں نے کہا اس کا معنی ہے بد اخلاق۔ اب کیا کروں؟ میں نے کہا بدلو۔ ایک لڑکی کا نام آیا میرے پاس، انزا، عین نون زے ہے بول، انزا۔ میں نے کہا انزا کا معنی تیر کی نوک۔ تو سمجھدار لوگ نام رکھنے سے پہلے نام کا معنی پوچھ لیتے ہیں۔ تو کملی والے سے بڑا عربی دان اور کون تھا؟ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نام رکھا زہرا، فاطمہ، بطول۔ توجہ، زہرا اس پھول کو کہتے ہیں جو کھلے تو صحیح لیکن کھل کے پورا منظر عام پر نہ آئے، اس پھول کو زہرا کہا جاتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام باہر تشریف لے گئے، اور جب آئے سیدہ کے دروازے پر تو سیدہ دروازے پر موجود تھی۔ میرے آقا نے پوچھا فاطمہ کہاں گئی تھی؟ عرض کی ابا جی ہمسایوں کی فوتگی ہو گئی تھی،
میں عورتوں کی تعزیت کے لیے گئی لیکن باپردہ. میں عرض کر رہا ہوں زہرا اس پھول کو کہا جاتا ہے جو کھلے لیکن کھل کر پورا منظر عام پر نہ آئے, باپردہ رہے, اس کو زہرا کہا جاتا ہے. اور بطول تارے کو دنیا کو کہتے ہیں, جس کے دل میں دنیا کا خانہ کوئی نہ ہو, دین ہی دین ہو, اس کو بطول کہا جاتا ہے. ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے, علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں لکھا ہے, فرمایا کہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ ان کے گھر میں فاقہ آ گیا. اور مسلمانوں, میں نے ان شخصیات کے واقعات پڑھے ہیں, اللہ جانتا ہے بیان کرنا آسان ہے, جتنے ان پر فاقے آئے زبان درستی یہ بیان کرتی. حضور علیہ السلام نے دیکھا سیدہ فاطمہ کو رنگ پیلا پڑتا جا رہا. پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ تو ابا کو تو صحیح بات بتانی تھی, ابا جی اتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا. حضور علیہ السلام نے پروردگار عالم کے سامنے دعا کی, یا اللہ میری بیٹی کو فاقہ دے لیکن اتنی تکلیف نہ دے. سیدہ فرماتی ہیں اس کے بعد میں 7 دن بھی اگر بھوکی رہی تو مجھے بھوک کی تکلیف نہیں ہوئی, بھوک کی تکلیف نہیں ہوئی. توجہ, کھانا گھر کے اندر مشورہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا جائے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کی جلد 1 صفحہ 360 پر ایک حدیث لکھی. فرمایا کہ آقا علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا فاطمہ کھانے کو کچھ ہے؟ ابا جی نہیں. حضور چلے گئے تو بی بی بڑی افسردہ ہوئی کہ میرے ابا جی تشریف لائے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں تھا, میں پیش کرتی. خیر, اسی افسردگی کے اندر تشریف فرما تھی تو کسی نے بطور تحفے کے 1 روٹی اور 1 بوٹی سیدہ کی طرف بھیجی. روٹی میں بوٹی لپٹی ہوئی اور حضرت فاطمہ کے پاس ایک عورت دے کر چلی گئی کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. سیدہ فرماتی ہے کہ میرا علی بھی بھوکا ہے, میں بھی بھوکی ہوں, حسن بھی بھوکا ہے, حسین بھی بھوکا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نہیں کھائیں گے, ہم یہ کھانا اپنے ابا جی کو پیش کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا. حضور تشریف لائے تو جس برتن میں, اس کو پتیلا کہہ لو, چنگیر کہہ لو, ہاٹ پاٹ کہہ لو, جو بھی کہہ لو, وہ بوٹی اور روٹی رکھی ہوئی تھی. سیدہ فاطمہ نے جب اس کا ڈھکنا اٹھایا تو وہ پورا کا پورا پتیلا روٹیوں اور بوٹیوں سے بھرا ہوا تھا. امام ابن کثیر لکھتے حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میں تجھ سے وہی سوال کروں گا جو حضرت زکریا نے حضرت مریم سے کیا تھا. جب بے موسم پھل دیکھے نا تو پوچھا یا مریم انا لک ھذا, مریم بتا یہ کہاں سے آئے پھل؟ تو حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جی میں آپ کو وہی جواب دوں گی جو مریم نے زکریا کو دیا تھا. ہوا من عند اللہ, کالا تو ہوا من عند اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. میں نے تو 1 روٹی اور 1 بوٹی رکھی. اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تقسیم کرو. پہلے حضور کو پیش کیا گیا, علی مرتضیٰ کو, حسنین کریمین کو. حضور نے فرمایا اقسمی علی ازواجی, میری بیویوں کے گھر بھی بھیجو. تو سب کے گھر بھیجا گیا. دیکھا تو پتیلا اسی طرح بھرا ہوا تھا. حضور نے فرمایا اقسمی علی جیرانی, ہمسایوں پر بھی تقسیم کر دو. ہمسایوں پر بھی تقسیم کیا اور پھر حضور علیہ السلام نے کھایا, دعا کی تو وہ کھانا ختم ہوا. فاقے کا یہ عالم ہوتا کہ خاوند بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کیا جائے. بی بی نے اپنی ایک چادر پیش کی
اور ہماری خواتین کی طرح 5-5 6-6 چادریں نہیں تھی، ایک ہی چادر تھی۔ علی یہ لے جاؤ اور بازار میں فروخت کر دو، جو پیسے ملے کھانے کو کچھ لے آؤ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی کے اندر یہ بات لکھی، حضرت علی گئے چادر بازار کے اندر فروخت کرنے کے لیے، لکھا ہے کتابوں میں 6 درہم کی چادر بکی۔ جب 6 کی بکی، حضرت علی مرتضیٰ ابھی وہ پیسے گر رہے تھے، 1 2 3 4 5، 6 کا لفظ زبان پر نہیں آیا تو ایک فقیر آ گیا۔ فقیر نے سوال کیا کہ علی میرے بچے بھوکے ہیں، کچھ مجھے دو۔ تو جب ایسی حالت ہو، جس طرح ہم ولیمے پر فقیروں کو دھکے دیتے ہیں، ہماری کسی محفل میں فقیر آ جائیں تو دھکے دیتے ہیں کہ کوئی وقت ہی دیکھ لیا کرو، بندے بیٹھے مہمان بیٹھے، دفع ہو جاؤ، بعد چ آ جانا۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا سب سے گندا کھانا وہ ہے اس ولیمے کا کھانا جس میں امیروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو ہٹا دیا جائے۔ اس ولیمے کا کھانا گندا کھانا، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ فقیروں کے لیے ایک دیگ اگر پک جائے زہر تو کوئی حرج نہیں، اتنی دیگیں پک رہی اگر ایک فقیروں میں تقسیم ہو جائے تو کوئی۔ تو ایسی حالت کے اندر جب بندہ پریشان ہوتا ہے، فقیر مانگے بھی تو طبیعت کے اندر ذرا اجرت سی آ جاتی ہے، یا یہ باری مصیبت۔ حضرت علی 1 دے دیتے 5 رکھ لیتے، 2 دیتے تھے 4 رکھ لیتے، 3 دیتے 3 رکھ لیتے، ایسا نہیں کیا۔ شیر خدا نے 6 کے 6 درہم فقیر کو دے دی، 6 10 قدم آگے چلے، اونٹ کے اوپر، اونٹنی کے اوپر ایک دیہاتی آدمی سوار ہے جس کی وضاحت دیہاتی ہے، جوتا پگڑی دیہاتی ہے، بولی دیہاتی ہے۔ حضرت علی کو آواز دے کے کہتا علی ٹھہر جا۔ علی ٹھہر گئے۔ یہ میں نے اونٹنی بیچنی ہے، یہ میں ڈاچی بیچنی ہے، تو لینی؟ اونٹنی بیچنی ہے، خریدو گے؟ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اس نے کہا ادھار لے لو۔ شیر خدا نے پوچھا کہ قیمت کیا ہے؟ 100 درہم۔ اونٹنی لے لی اور 100 درہم ادھار۔ اب وہ شخص جانتا نہیں ہے کہ یہ کون ہے، علی کا نام لیا لیکن حضرت کو بھی پتہ نہیں حضرت علی کو یہ کون ہے۔ اونٹنی لے لی، چلے۔ ایک درمیان میں مجھے بات یاد آ گئی، حضور کریم علیہ السلام مدینے سے باہر نکلے، باہر دیکھا خانہ بدوش لوگ بیٹھے، حدیث میں واقعہ، ان کے پاس اونٹ بڑے بڑے پیارے تھے، تو ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا، بڑا خوش نصیب اونٹ تھا جو حضور کو پسند آ گیا، جو حضور کو پسند آ گیا۔ تو حضور پاک نے پوچھا بھئی اس کی قیمت اتنی؟ حضور نے فرمایا اونٹ مجھے دے دو، میں قیمت بھیجتا ہوں، میں قیمت بھیجتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ لے کر اندر محلے میں آ گئے، باہر اہل محلہ ان کے اندر قافلے والوں کے درمیان اختلاف شروع ہوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اونٹ تو نے دیا، وہ کہتا تو نے دیا، وہ کہتا تو نے۔ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ جھگڑا اس واسطے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ بندہ اونٹ جو لے گیا ہے وہ پیسے بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا، بھیجے گا یا نہیں، تو پتہ نہیں کون تھا، تو جانتا؟ اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا تو جانتا نہیں، تو نے کیوں کہا تھا دے دو؟ اسے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے۔ تو جو پورے قافلہ وہ تھا نا خانہ بدوشوں کا، ان کا جو سردار قافلہ تھا نا، اس کی بیوی نے جب ان کا جھگڑا سنا تو زور دار آواز میں بولی چپ ہو جاؤ۔ سارے چپ ہو گئے۔ وہ سردار قافلہ کی بیوی کہنے لگی یا اونٹ آئے گا یا پیسے آئیں گی، خدا کی قسم، یا اونٹ آئے گا یا پیسے آئیں گے۔ تو سارے اپنا جھگڑا چھوڑ کر اس کی طرح متوجہ ہو گئے۔ تو اس بندے کو جانتی جو اونٹ لے کر گیا ہے؟ اور اونٹ لے کر کون گیا تھا بھائی؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام۔ تو وہ خاتون کہتی ہے
मैं उसको जानती नहीं हूँ, बस इतनी बात है कि तुम उसके साथ मामला और सौदा कर रहे थे, मैं उसका चेहरा पढ़ रही थी। चेहरे पर क्या पड़ा? कहने लगी ऐसे चेहरे सच्चों के होते हैं, झूठों के नहीं होते। वो बंदा जब पैसे लाएगा, थोड़ी देर के बाद वही ऊंट खजूरों से लदा हुआ एक सहाबी पकड़ कर ला रहा है और आकर उन लोगों के सामने बिठा दिया और कहा कि ये जितने ऊंट के पैसे हैं उतने की मैं खजूरें ले आया हूं, मेरे नबी ने भेजा। तो एक बंदे ने जुमला छोड़ दिया कि खजूरें पूरी तो हैं, खजूरें पूरी तो होंगी। तो वो सहाबी रसूल कहता है कि मेरे नबी ने फरमान भेजा है कि पूरे काफले वालों पहले खजूरें खा लेना फिर तोल लेना, पहले खा लेना फिर तोल लेना। पहले तोलोगे तब भी पूरी और बाद में तोलोगे तब भी पूरी। हजरत अली ने सारे के सारे दिरहम फकीर को 6 बेचे। आगे जा रहे थे, ऊंट वाला आ गया, 100 की ऊंटनी खरीद ली। जब 100 की ऊंटनी खरीद ली, ऊंटनी पर जा रहे थे, पैसे अभी दिए नहीं थे। आगे एक और बंदा आ गया, वो भी वाकिफ नहीं था। उसने भी आवाज दी, अली जी ऊंटनी बेचनी है? फरमाया जी है। तो कितने की? ये 80 दिन 80 आकर से खुदा दी कसम अपनी खरीद ही 500। हजरत अली ने फरमाया मैंने 100 की खरीदी है, नफा क्या दोगे? सच्चे लोग, सच्चा जमाना और सच्ची बातें। 100 की खरीदी है, नफा क्या दोगे? उसने कहा मैं 60 रुपए आपको नफा दूंगा, 160 लो ऊंटनी मुझे। ऊंटनी बेच दी गई। जनाबे अली के पास 160 रुपए आ गए। तो पहला देहाती फिर आगे आ गया, अली ऊंटनी बेच दी जी, बेच दी, मेरा 100 मुझे दो। 100 उसको दिया, बाकी कितने बच गए? फकीर को कितने दिए थे? कितने बच गए? 10 गुना। अल्लाह अल्लाह। 60 दिरहम जिसके घर खाने को कुछ नहीं था, वो जेब में लेकर घर जा रहे। जनाब फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि चादर तो इतने की नहीं थी। जो हलाल खाने वाली बीवी होती है वो पूछती हैं कि तेरी कमाई तो इतनी नहीं है, ये मुर्गा कहां से लाया? और गैरत वाले मर्द बीवियों से पूछती हैं कि मेरी इतनी कमाई तो नहीं है, 4 सूट तूने कहां से लिया? और कुछ ऐसे भी होंगे दर भट के जमाना कट चले जाओ। तो सैयदा ने पूछ लिया कि चादर 60 की? हजरत अली आगे से जवाब देते ताजर तो माअल्लाह, मैंने अल्लाह के साथ तिजारत की। सारा वाकया सुनाया। तो बीबी फातिमा और हजरत अली दोनों ने मशवरा किया कि हम अकेले इधर खुशी नहीं करते, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चलते हैं और जाकर हजूर को बताते हैं। तो हजूर को सारा वाकया जाके बताया। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
ایک آسان کا جواب تو دے دیتا جی اور ایک دائی باجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں خامد بیوی حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے. آقا علیہ السلام نے سوال کیا علی من البائع و من المشتری، تو جانتا ہے کہ اونٹنی دینے والا کون تھا اور لینے والا کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں. حضور نے فرمایا تجھے اونٹنی دینے والا جبرائیل تھا، خریدنے والا میکائیل تھا. دونوں اللہ کے فرشتے تھے اور تیرا عمل ایسا پسند آیا ان کو کہ انہوں نے یہ معاملہ اور فرمایا وَالنَّاقَةُ تَرْقَبُهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فاطمہ. اللہ پاک نے اس اونٹنی کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے، میری فاطمہ اس پر سوار ہو کے قیامت والے دن جنت کو جائے گی. اور یاد رکھنا قیامت والے دن کسی عورت کا پردہ نہیں ہوگا، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب گزر ہوگا نا جنت کی طرف تو ایک دم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی غُسُّوا أَبْصَارَكُمْ وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اپنے سروں کو نیچے کرو، آنکھوں کو جھکا لو. حتیٰ تمر فاطمہ بنت محمد علیہ الصراط، حضور کی بیٹی فاطمہ جنت کو جا رہی ہے، ساری دنیا اپنے سروں کو نیچے کر رہی ہے، پوری دنیا کے سر نیچے کر دیے. یہ ہیں علی اور یہ ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہما. اور اللہ رب العزت نے ان کو جو لال عطا کیے، ایک کا نام ہے حسن اور ایک کا نام ہے حسین. آقا علیہ السلام دونوں کے ساتھ اس قدر محبت کرتے، اس قدر محبت کرتے، اس قدر محبت کرتے کہ نماز میں اگر بچے سجدے کی حالت میں پشت پر آ گئے ہیں تو جب تک بچے نہیں نیچے اترتے تھے میرے آقا سجدے سر نہیں اٹھاتے تھے. اور یہ ابھی تک بچے تھے، ایک کی عمر 5 سال ہے اور ایک کی عمر 6 سال ہے. تو اللہ کے نبی نے انعام کا اعلان پہلے ہی فرما دیا کہ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے. معلوم ہوتا ہے کہ آگے جا کر انہوں نے ایسا کچھ کرنا تھا، ایسا کچھ کرنا تھا کہ دنیا میں کسی اور نے نہیں کرنا تھا، انہوں نے کرنا تھا. اس واسطے ان شہزادوں کا اعلان اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا اور فرمایا کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور 10 محرم الحرام کو دیکھو ایک قربانی پچھلے مہینے گزری ہے، وہ 10 ذوالحجہ، اور اس کی بنیاد بھی ایک خواب ہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا وہ 10 ذوالحجہ کو، اور یہ قربانی جو 10 محرم کو ہے اس کی بنیاد بھی ایک خواب ہے. سیدنا امام حسین سے ان کے بیٹے پوچھتے ہیں کہ ابا جی ہم جو جا رہے ہیں کوفے اور کربلا کی طرف، راستے میں ہر قدم خطرہ بڑھا رہا ہے، تو ہم کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا اگر تو نہ پوچھتا تو میں ساری زندگی کسی کو نہ بتاتا. تجھے بتاتا ہوں کہ میرے نانا جی مجھے خواب میں ملے ہیں اور انہوں نے حکم کیا ہے کہ تو نے جانا ہے. تو اس کی بنیاد بھی ایک خواب، اور ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی بنیاد بھی ایک خواب. تو یاد رکھو خواب نبی کو آئے تب بھی سچا، اور نبی خواب میں آ جائے تو تب بھی، نبی کو خواب آئے نا تو وہ بھی سچا، اور نبی خود خواب میں آ جائے تو وہ خواب بھی سچا. میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي
کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا، جو مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوتا ہوں۔ اللہ پروردگار عالم حضور کے اس خان